شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، 8واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی عظمت کے بارے میں، رمضان کی شان کے بارے میں، رمضان کی برکتوں کے بارے میں، رمضان کے جاہ و جلال کے بارے میں، رمضان کی محبتوں کے بارے میں جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جائیں گے، جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، دل بھی منور ہوگا، ذہن بھی منور ہوگا، معاشرہ بھی منور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ رمضان ہے۔ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے جو بندے میں تبدیلی لے کے آتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس بادشاہ کے دور میں اس کے دیش میں آدھے حصے میں قحط بڑھ گیا، آدھے حصے میں پیداوار ٹھیک تھی۔ تو جس حصے میں قحط بڑھ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو اس نے جب میٹنگ بلائی، اپنی کیبنٹ کی، تو یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جن لوگوں کے پاس کھانا پینا ہے، جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں اناج ہے، ہم لوگ ایک وقت کھانا کھائیں اور ایک وقت کا فاقہ کر کے سارے کا سارا کھانا قحط میں جو لوگ گزارا کر رہے ہیں ان کو دے دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ دنیا کا پہلا روزہ ہے، مطلب لوگوں نے بھوکا رہ کے ایک وقت کھانا نہیں کھایا اور ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جو بھوکے تھے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اس کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ خود ایک وقت کھا کا فاقہ کر کے دوسرے کے پیٹ کو پالنا، دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت بنتے بنتے رمضان المبارک کے روزے بن گئی۔ اور نبی علیہ السلام کی بڑی عظمت والی ذات ہے، قرآن پاک نے ان کو صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اور جو درجہ محمد رسول اللہ کو عطا ہوا وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا، اور تمام انبیاء کا امام محمد رسول اللہ کو بنایا گیا، اور کائنات کے ہی نہیں تمام عالم کے لیے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا گیا۔ اللہ نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا نا تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن اس آیت کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی بعد میں،
روزے تو فرض کر دیے، پہلی امتوں بھی فرض تھے، آپ پر بھی فرض کر دیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روزہ عطا ہوا، نبی علیہ السلام کو جو رمضان عطا ہوا، اس میں بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں، اور ان روزوں سے زیادہ جو پچھلی امتیں رکھتی تھیں ان سے بڑھ کے اس کو عزتیں عطا فرمائی گئی اس رمضان کو۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کہ جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو دو اللہ نے نعمتیں دیں۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے، کون سی دو نعمتیں؟ ایک تو بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں، رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دو نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں۔ پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتا نا۔ پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا، روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے۔ پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے، جیسے ہی نیند آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں۔ ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں۔ تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں خود بڑا غریب آدمی ہوں، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا۔ کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو۔ یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، کھجوریں لائے بہت ساری، یا رسول اللہ صدقے کی ہیں، فرمایا اسی کو دے دو، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ہی عطا فرما دے۔ تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں، یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو۔ ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے ہیں، اونٹ چرا کے جب شام کو گھر پہ پہنچے، مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا، پانی پی کے روزہ کھولا، بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئے ہیں آپ رکو، میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، میں انتظام کر لوں، پڑوسیوں سے کچھ لے لوں۔ اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں قیس کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، ان کی بیوی آئی کھانا لے کے، تو اس نے کہا قیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے، مطلب پریشانی ہو گئی۔
تیری تو آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واقعات سنا رہا ہوں وہ جڑے افطاری اتنا کرتے جدا ولیمے جی آئے ہون ماں دے پتر سارے دے سارے ہی بھی یہ سحری ہے، کوئی ولیمہ تھوڑی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت قیس کو پتہ لگا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی۔ ظہر کے وقت جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ لگاتار افطاری کے بعد نہ افطاری ہوئی نہ سحری ہوئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، جب وہاں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ معلوم کی تو فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، قیس کو موقع نہیں ملا افطار کا نہ سحر کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو، پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے، لیکن آپ کی امت کو یہ شرف عطا کر دیا، محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے یہ سحری اور افطاری عطا ہوتی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے، سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اب یہ جو رات کا وقفہ ہے، اے سونے رسول ہم نے تیری امت کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی، جس طرح مرضی کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بدولت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی ان دھڑکنوں کی بدولت جو امت کے لیے ہمہ وقت درد مند رہتی تھی، اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف پہنچ رہی کہ میری امت کے لوگ نہ سحری اور افطاری میں وقت نہیں نکال پاتے، ہم کو افطاری بھی عطا کر دی، سحری بھی عطا کر دی، رات بھر بھی عطا کر دی، اور پھر یہ نماز تراویح جس کا آج کل کچھ لوگوں نے تماشا بنایا، کئیوں نے ابھی 6 دن کا قرآن ختم کروا دیا، اب یہ 6 دن کے بعد یہ جو نوجوان ساری رات سڑکوں پر پھریں گے، اب 6 دن کے بعد جنہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم تراویح پڑھنے نہیں جائیں گے، میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو 6 دن کا قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہیں صرف چند چندے کے سکوں کے لیے کہ نماز تراویح وہ نماز ہے جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ کے حکم پر عطا ہوئی ہیں، تم آج اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، قیامت کے دن کیا تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا نہیں جائے گا۔ 2 نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے عطا ہوئی ہیں مسلمانوں کو، سحری عطا ہوئی، نماز تراویح عطا ہوئی۔ کون سی امت ہے پہلے جن کو تراویح عطا ہوئی؟ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جن کو تراویح کی نماز عطا کر دی گئی، اور پھر اتنی عظمت والی نماز، اتنی برکت والی نماز، اتنی شان و شوکت والی نماز کہ ایک سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہے تراویح میں؟ ایک سجدہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ عطا ہوں گی، تو اس سے بڑی دولت آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آؤ 1500 روپے ملیں گے ہر ایک سجدے کی۔ ایسے ہے یہ نعمت جس کا کھلواڑ اڑا رہے ہیں کئی لوگ کہ جی چندہ نہیں ملے گا فلاں مدرسے کو اگر انہوں نے 6 دن میں ختم قرآن نہیں کرایا۔ جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن پیشی ہونی ہے۔ مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ تمام کائنات کے لوگ اللہ کے آگے جواب دے ہیں، مسلمان اللہ کے آگے بھی جواب دے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جواب دے ہیں۔ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عطا فرمائی، کتنی پیاری نعمتیں۔ سحری عطا فرما دی اور اس کے بعد نماز تراویح عطا فرما دی۔ اتنی بڑی نعمت کی ہر سجدے پہ یار 1500 نیکیاں، ہر ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں۔ 40-45 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔
ہر ایک سجدے پہ نیکیاں، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے پر نیکیاں، امام کا کہنا ماننے پر نیکیاں، امام کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے کی نیکیاں، اجتماعیت کو برقرار کرنے کی نیکیاں۔ رمضان المبارک میں اس سے بڑی عظمت اور ہو کیا سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور ان بیبیوں کو بھی کہتا ہوں جو صبح سے شام سحری اور افطاری گھر میں بنا رہی ہیں، بہترین کھانے کھلا رہی ہیں، لیکن اگر تراویاں نہیں پڑھتی تو پھر ابھی انہوں نے رمضان کو نہیں پایا۔ کھانا کھلا کے کچھ لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا رب تو اس وقت خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کو بندہ سب سے زیادہ تب پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے جی؟ کب پیارا لگتا ہے؟ اچھے کپڑوں میں پیارا لگتا ہے، پیسے بانٹتا ہوا پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے؟ بہترین سرخی پاؤڈر میں پیارا لگتا ہے، اچھی دستار باندھنے پر پیارا لگتا ہے، اچھے لباس پہننے پر نہیں۔ اللہ کو اپنا بندہ اس وقت سب سے پیارا لگتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، اس وقت اللہ کو اپنا بندہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تشریف فرما ہے، سحری کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، 3-4 اور صحابی ہیں۔ سحری ہو رہی ہے تو سحری کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہاتھ روک لیں، میں جا رہا ہوں اذان دینے کے لیے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سحری کے لیے اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں جب میں اس چبوترے کی، اس چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو میرے دل نے کہا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگتا رکے نہیں ہیں۔ فرمایا میں نے سوچا دوبارہ جاؤں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ ہاتھ روکے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے ہیں بڑے لطف سے، کوئی اچھا سالن ہے بہترین انداز سے، صحابہ بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، 3-4 لوگ ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت بلال دوبارہ آئے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں اذان دینے، رک جائیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہ کہتے جب میں دوبارہ گیا، چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، تو پھر دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے کرتے رک گئے نہیں رکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں، رکے نہیں ابھی۔ فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب یہ چلے گئے، تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بلال ایک بار اور دیکھ لے۔ جب پھر واپس آئے تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کے پھر پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے تھے۔ بلال کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں۔ جب چوتھی مرتبہ آئے، دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں اور اس سالن کو تناول فرما رہے تھے۔ اب انہوں نے دروازے پر کھڑا ہو کے کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہاتھ روکا، فرمایا اللہ نے تیری بس اب قسم کی لاج رکھ لی۔ مولا علی نے فرمایا بلال خدا کی قسم کہ محمد رسول اللہ جس وقت تک کھاتے رہتے صبح ہو نہیں سکتی تھی، یہ شان نبوت ہے کہ جب تک یہ سحری کرتے رہتے اس وقت تک صبح نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ تو نے اب اللہ کی قسم کھا لی، تیری لاج کی وجہ سے رسول اللہ نے ہاتھ روک لیا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اس رمضان میں۔ قرآن پاک کی کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں، کیسے ہوئیں، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں بات نہیں بنے گی۔ تعویلات جتنی مرضی نکالتے رہو، جاہل آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی نہ مانے۔ تلاش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو۔ کسی سے ہٹ دھرمی کر کے کیا لینا ہے؟ ہر بندے نے مر کے جب اپنی قبر میں جانا ہے، جب ہر سوال کا جواب خود دینا ہے، جب اپنے بہی کھاتے ہمارے سامنے کھلنے،
پھر یہ کون سی تعویل ہے کہ جی فلاں نے کہا 6 دن میں پڑھا دو، ہم نے پڑھ لی، جانا تو اپنے اپنے سفر پہ سب نے علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، چارپائی رکھ کے سب واپس آ جاتے ہیں، 2 منٹ میں بھاگتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان کو، جو رمضان ہمارے درمیان آ گیا، اس کو پائیں پوری طاقت کے ساتھ۔ رمضان میں جتنا درود ہو سکتا ہے پڑھیں، یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے یہ روزے۔ رمضان میں جتنا بانٹ سکتا ہے بانٹیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان میں اپنوں کو جتنا معاف کر سکتے ہیں کریں، یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ یہ کیا دل میں روزہ بھی ہو، دشمنیاں بھی پالی ہو، روزہ بھی ہو، بےایمانیاں بھی ہو، روزہ بھی ہو، ٹھگی ہو، یہ روزہ نہیں ہے، پھر تو کچھ اور ہی ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا، اس کا نام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام افطار کرتے تھے ایک کھجور کے ساتھ، یا کبھی پانی کے ساتھ، یا کبھی دودھ کے ساتھ۔ افطار کے بعد تھوڑا سا کھانا کھانا۔ اسی افطاری کتنا کرتے ہیں جی؟ اسی کتنا کرتے ہیں افطاری کہ 5-7 سدھے گلاس کوکا کولا دے اندر، آدھا کلو مرغا، تھوڑی جی بریانی، تھوڑا جا قورمہ، 2-4 فروٹ۔ تو افطاری کردے کردے عشاء کی نماز کے وقت یہ حالت ہو جاتی ہے، آدھے سوچتے بھی تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، نہیں پتہ لگ رہا۔ آج رمضان بلا شبہ اللہ نے اس مہینے میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا استعمال ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کھانے میں اتنا لطف نہیں آتا ہے جتنا کھلانے میں آتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب کوئی چیز آتی تھی بڑے بانٹتے تھے اس کو۔ کھانے میں اتنا نہیں لطف آتا ہے جتنا دوسروں کو کھلانے میں آتا ہے۔ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو معاف کر دینے میں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اسی رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، اور آپ اگر فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو رمضان المبارک کے ایک علیحدہ تصویر نظر آئے گی۔ اور پھر اسی رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ نے جنگ بدر میں کفر پر فتح حاصل کی ہے۔ جب آپ بدر کے میدان کو پڑھیں گے آپ کے سامنے رمضان کی ایک اور تصویر آئے گی۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تو آئیے ہم مل کے اپنے کردار سے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، زیادہ سجدے اور تسبیحاں اس وقت قبول ہوں گی جب دل کا کوڑا کرکٹ۔ فرمایا انس میرے بیٹے ایک بات تمہیں بتاؤں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ میں بات بتاتا ہوں کہ بہترین اللہ کو بندہ وہ پسند ہے جو صبح کو اس حال میں اٹھے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، اس حال میں اٹھے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے جھگڑے ہیں، بہت ساری ناراضگیاں ہیں، بہت ساری غیبتیں ہیں، بہت سارے آپ پہ الزامات لگے، چھوڑ دیجئے، آپ ان کو اللہ کے واسطے معاف کیجئے، اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور اگر آپ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں گے اللہ آپ کو اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔